बहुत सारे नाज़रीन मुझे सुन रहे होंगे, हाजतें होती हैं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी तमन्नाएँ होती हैं। आज मैं बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। आपके दिल में जो तमन्नाएँ हैं ना, वो पूरी हो सकती हैं, ये हाजतें पूरी हो सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअतन मर्रतन क़ज़ल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, सबईन मिनहा लिआखिरतिही व सलासीन मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं, जिसने रोज़ाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी 100 हाजात पूरी फरमाए। 100 दुरूद पाक, 100 हाजतें पूरी होंगी। और फरमाया, इनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जरा और की 100 दुरूद पाक पढ़कर हम 100 हाजतों को पूरा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। रब बड़ा करीब है। आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हो, आप चाहते हैं आपकी हाजतें कबूल हो, आसान हो जाए। मैं आपको हदीस सुना रहा, और यहाँ एक और बात भी सीखने को मिली कि असल हाजतें, असल मुरादें आखिरत की है, और रब कितना करीम है कि 70 आखिरत की हाजतों को पूरा फरमाएगा और 30 दुनिया की हाजात होंगी। सुभान अल्लाह। आज एक अमल जो हमने सुनना है, बज़ाहिर उस पर तवज्जो लोगों की कम होती, उसे कोई बहुत बड़ा अमल नहीं समझता, और इसी बिना पर ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात उस छोड़ भी दिया जाता। ये वो अमल है जो करना ज़रूरी है, और ना करे तो बंदा गुनाहगार। जी हाँ, वो अमल है सुन्नते मुअक्कद। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दिन रात में 12 रकातें पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। अब गौर करें, वो कौन सी 12 रकातें हैं? 4 रकात नमाज़े ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद यानी ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, और 2 रकात इशा के बाद, और 2 रकात नमाज फजर से पहले। ये वो 12 रकातें हैं जो सुन्नत मुअक्कदा है, और इसकी अहमियत आपने सुनी कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में यानी एक घर बना दिया जाएगा, उसके लिए जन्नत में उसके लिए घर बना दिया जाए। इतनी शानदार फजीलत है। अब क्या हम इन सुन्नतों पर अमल करते हैं? क्या इन सुन्नतों को पढ़ते हैं, इस पर तवज्जो देते हैं? बाज़ औक़ात लोग सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ रहे होते हैं। ऐसा ना करें। एटलीस्ट सुन्नत मुअक्कदा, बल्कि हमें तो गैर मुअक्कदा भी और नवाफ़िल भी पढ़ने चाहिए। इतनी नेकियां, इतनी बरकतें, और फिर हम छोड़ दें। ऐ मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिन रात की ये 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इनको पढ़ने की बहुत ताकीद आई है, और इन 12 रकातों की मदावमत पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा फरमाया है। तो ये जन्नत के आमाल में से एक अमल, और जन्नत की कुंजियों में से एक कुंजी। बाज़ लोग जुमा की नमाज के बाद जल्दी जल्दी मस्जिद से भाग निकलते हैं, और जुमा के बाद वाली जो सुन्नत मुअक्कदा है नहीं पढ़ते, और उन लोगों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से महरूम होने का खतरा है। लिहाजा मस्जिद में आकर या घर आकर इसको जरूर पढ़ना चाहिए। या तो मस्जिद में पढ़ लें या घर जाकर पढ़ें। फकत जुम्मे के 2 फर्ज पढ़कर हम समझते हैं कि जनाब बहुत कुछ कर लिया, तैयार होकर नहा धोकर कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने पहुंचे और सिर्फ फर्ज पढ़ के चले गए। इतनी जल्दी क्यों है हमें मस्जिद से निकलने की? जरा गौर कीजिए। किताबों में लिखा है कि किसी के ईमान को चेक करना हो ना, उसका ईमान कितना मजबूत है, तो ये देखो उसका मस्जिद से ताल्लुक कैसा है, मस्जिद से कनेक्शन कैसा है। आज हाल ये है कि मस्जिद में अव्वल तो जाते नहीं, जाते तो बेकरार रहते। एक और बड़ी दिलचस्प रिवायत है कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे पानी के अंदर मछली, और मस्जिद के बाहर ऐसी है जैसे पानी के बाहर मछली, फिश विदाउट वाटर। लेकिन हम क्या ऐसे हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि मस्जिद के अंदर ऐसे मुसलमान होते हैं जैसे मछली पानी के बाहर है, बेकरार, बेताब। जल्दी नमाज खत्म हो, बस फौरन निकल जाए, ना दुआ करनी है ना किसी से मुलाकात करनी। पता नहीं क्या हो जाता है, सलाम फेरते हैं इमाम साहब और जाने वालों की लाइन लग जाती है। अल्लाह के घर में गए हैं बावकार अंदाज में, जल्दी ना मचाएं, बैठे वहां कुछ कलाम पाक पढ़ें, कुछ दुरूद पाक पढ़ें, कुछ जिक्रुल्लाह करें, नवाफिल पढ़ें। अल्लाह ने बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है, तो उसकी मेहमानी को लुत्फ उठाइए ना। जल्दी किस बात की है? और मांगे फिर दुआ भी करके जाएं। तो इतनी जल्दी नहीं बचानी चाहिए। ये बेकरारी अच्छी नहीं है। किसी आप बड़ी शख्सियत के घर जाएं और वहां जाकर हबड़ दबड़ मचाएं और जल्दी जल्दी करते रहें, तो लोग क्या कहेंगे, यार ये कैसा इंसान है, आया और जाने की बातें कर रहा है। दुनिया वालों के पास जाएं तो पुरसुकून अंदाज में बैठें, वक्त गुजारें। अल्लाह के घर में जाएं, जाने की जल्दी हो ऐसा नहीं। मस्जिद में जाएं, पुरसुकून हो जाए। अल्लाह के घर में है, अल्लाह के मेहमान है। देखिए ना, आपके घर कोई आता है तो आपकी क्या ख्वाहिश होती है? मेहमान खुश होकर। जब अल्लाह के घर में जाएंगे, उसके मेहमान बनेंगे, तो उसने खाली नहीं लौटाना,
اس نے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے بھیج، اچھے مہمان بھی تو بنے نا۔ تو امید ہے کہ اب مسجد میں جائیں گے تو جلدی نہیں کریں، کم از کم سنت موقدہ ادا کریں گے، اور مرحبا سنت غیر موقدہ اور نوافل بھی ادا کریں۔ بہرحال آج ایک جنت میں لے جانے والا عمل جو آپ نے سنا وہ ہے سنت موقدہ۔ آئیے نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اب کسی صورت بھی فرض تو چھوڑنے ہی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ایک اور عمل بتانا ہے آپ کو، اور وہ عمل سبحان اللہ اتنا پیارا عمل، اتنا مبارک عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آخرت میں تو جو ملنا ہے، میں سچ بتاؤں اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے نا، زندگی میں رقت قلب حاصل کرنی ہے، زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس عمل کے پابند بن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں۔ پھر سب سے پہلا قول جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، تم سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ، جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو، اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں نبی پاک نے 4 عمل کرنے والوں پر، 4 عملوں پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ چاروں عمل ہی جنت میں لے جانے والے ہیں، جنت کی چابیاں ہیں۔ غور سے سنیے، مسلمانوں کو بکثرت سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور نماز تہجد پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں جناب تہجد کا وقت لیٹ نائٹ جا کر شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اول وقت میں عشاء پڑھ لی ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ اٹھ گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر بھی آرام ہو جائے، اب اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تہجد کی زبردست عادت رمضان میں پڑھ سکتے، سحری میں اٹھیں تہجد ادا کریں پھر سحری کر لیں، تو رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر، نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سارا سال آپ کو کام آئے گی۔ اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی یہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو 4 عمل سنے ہیں غور کیجئے گا کہ اب اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سلام کو بکثرت عام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، مسلمان کو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں اور برکتیں حاصل۔ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کرے وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ایک جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے؟ نماز کے فضائل تو سنو۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نمازی کو پرصراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو پاحد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا، جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے۔ کیسے برداشت کرے گی؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر پہ جانا ہے اگر وہاں سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے۔ کیسے سہ سکے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک تو فلاں کا، کسی صورت میں نماز معاف نہیں، لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں،
اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی, اور ماشاءاللہ یہ بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی یا ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی, نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, پہلے اسٹیٹس سمجھیے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, آپ زخموں سے چور چور ہیں, آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے, جب بندہ انکانشیس ہو, بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے, بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر نڈھال ہیں, انکانشیس ہیں. اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے, کیسے. آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھے. اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہوش آ جانا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین نماز, یا امیر المومنین نماز. سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی, اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ. وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے ہم, صحت مندی میں نماز نہ, یار آج سر میں درد ہے کل سے پڑھ لوں, بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر, صحابہ کا غلام. صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ ان اہل بیت اطہار, یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی. آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا, کربلا والوں پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں, نیاز مناتے ہیں, ان کی بالکل کرنا چاہیے. مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا, سجدہ ہی تو کیا تھا. وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا, وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کسی حالت میں نماز نہیں. کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی, امام حسین سے ملاقات ہو گئی, اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے, کیا جواب دیں گے؟ پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں, عصر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے, عصر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچیے نا, یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم گویا انڈیلیبریٹلی, انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے, کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے. عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے, بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ غسل کرے, کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی کہ نہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے, یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل نمازوں کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. میں آپ سب کو نماز کی 6 شرائط بیان کرتا. نمبر 1 طہارت, نمبر 2 ستر عورت, یعنی جو بدن ہے اس کو اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا. ستر عورت جو ہے یہ دوسری شرط ہے. تیسری استقبال قبلہ, چوتھی وقت, پانچویں شرط نیت, اور چھٹی شرط تکبیر تحریم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب میں نماز کی ان 6 شرائط کی تفصیل بیان کرتا ہوں. نمبر 1 طہارت, یعنی نمازی کا بدن یہ پاک ہونا. نمبر 2 لباس کا یہ پاک ہونا. اور نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھنی ہے یعنی اس زمین کا بھی پاک ہونا. یہ تینوں ملا کر طہارت کمپلیٹ ہوئی. ایک شرط. دوسری شرط
सितरे औरत यानी नाफ से लेकर नाफ भी शामिल है और घुटनों समेत इस पूरे हिस्से को मर्द के लिए छुपाना जरूरी है। ये सितरे औरत है। ये दूसरी शर्त हो गई, दूसरी शर्त। अच्छा, तीसरी शर्त क्या है? इस्तिकबाल किबला, किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। याद रहे, किबले से हटकर अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ये नमाज की शर्त है। अब आइए चौथी शर्त, वो क्या है? वक्त। यानी जब भी नमाज पढ़ें तो उसका वक्त भी मौजूद हो। वक्त से पहले या बाद में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, फिर पांचवी शर्त क्या है? वो है नियत। दिल में पक्का इरादा हो, ये जरूरी है और ये नमाज की नियत पांचवी शर्त। अच्छा, छठी शर्त तकबीर तहरीमा। इसका मतलब क्या है कि बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये इसकी तफसीर है। तकबीर तहरीमा का मतलब ये है कि अल्लाहु अकबर कहना। नमाज के 7 फराइज, नमाज के 7 फराइज बयान करता हूँ। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 किराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 कायदा आखिरा और नंबर 7 खुरूजे मिसुनही, यानी सलाम फेरना। माशाअल्लाह। तो याद गौर से सुना आपने, ठीक है? दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको नमाज के शराइत और फराइज सीख कर दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमा। आमीन।